بھروسہ کر کے اگر آپ کو امانت دے رہے نا تو اس کا پاس رکھیں. چاہے وہ بات ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے کوئی کاروباری کیوں نہ ہو، تو اس میں جو ہے نا اگر آپ خیانت کریں گے، دیکھیں یہاں تو آپ بچ جائیں، دنیا سے رخصت ہوں گے تو ایک ایک چیز کا جو ہے نا وہ حساب دینا پڑے گا. بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں. خالی یہ چیزوں کی حد تک نہیں ہوتی ہے، یہ باتوں کی حد تک بھی ہوتی ہے. آپ کوئی بندہ آپ کو اپنا سیکرٹ بتا رہا ہے تو وہ بھی ایک امانت ہے. آپ مطلب یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی آپ نے کسی کے سیکرٹ سے لیا اور آگے جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا. دیکھیں سارا حساب کتاب ہوتا ہے نیتوں کا. نیت ہے صاف تو منزل ہے آسان. بڑے بڑوں کی اصلیت تب نکل کے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ ان کو آزماتے ہو. تو میں کافی جو ہے وہ شیئرنگس ہو رہی ہوتی ہے. لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں، اس میں کچھ پرائیویٹ ڈیٹا بھی ہوتا ہے آپ کا، پرائیویٹ نمبرز بھی ہوتے ہیں. میں کیا کیا، نمبر نکال لیے، تصویریں نکال لی. کرتے ہیں کہ کوئی ویڈیو پوسٹ کرتے تھے سوشل میڈیا پہ، ہم نے ایک میکینک کو گاڑی دی، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، بائک دی، صحیح ہے، یا موبائل ریپیئر کے دیا. آپ کے پاس کوئی کام آیا ہے، آپ اپنے کام کی حد تک وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے پارٹس چرا لیتے ہیں، پارٹس اوریجنل رکھ لیتے، جعلی لگا دیتے. ہاسپٹلس میں بڑا چل رہا ہوتا ہے آج کل. جسم سے کوئی اہم اعضا نکال لیا، بھائی اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک شخص کے پاس جمع ہو پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی آگے پیچھے نہیں کرے گا، چاہے اس کو کتنی بڑی ضرورت پڑی ہو. بعد میں ڈال دوں گا، پیسے پورے کر کے میں دے دوں گا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، مطلب میں بعد میں پورے کر دوں گا. یہ بھی غلط ہے. فلاحی ادارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، دیتے ہیں. اب اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں، یہاں سے لیتے ہیں، امانت لی مگر یہاں نہیں پہنچا. مثال ہے کسی کو جو ہے نا آپ نے کرائے پہ کوئی چیز، ٹھیک ہے، گھر دے دیا، گاڑی دے دی، کچھ بھی دے دی، لوگ جو ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ نکال کے آگے بھیج دیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ہے خرم زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں خرم زاہد بیہائنڈ دا سینس. تو ہم نے کیا ہوا ہے سستا پوڈ کاسٹ شروع اور میرے ساتھ موجود ہیں اسد نواب زادہ. اسد بھائی سب کو سلام کریں. وعلیکم السلام. اسد بھائی سب کو سلام کرنے کا ہے یار. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں؟ آج کا ہمارا ٹاپک کا نام ہے امانت میں خیانت نہ کروں. اوئے ہوئے ہوئے، یہ تو بہت سیریس ٹاپک ہے سر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کے فائدے تو ہوں گے نہیں، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ خرم بھائی دیکھیں، یہ سوسائٹی میں بڑے کامن سا ایشو چل رہا ہے ہمارے کہ لوگ جو ہیں بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے پاس چیزیں رکھواتے ہیں یا کچھ چیزیں دیتے ہیں. اچھا خالی یہ چیزوں کی حد تک نہیں ہوتی ہے، یہ باتوں کی حد تک بھی ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ کوئی بندہ آپ کو اپنا سیکرٹ بتا رہا ہے تو وہ بھی ایک امانت ہے آپ پہ. ایگزیکٹلی. لوگ صرف چیزوں کی حد تک سمجھتے ہیں کہ پیسہ کسی نے کسی پہ رکھوا دیا ہے، کوئی چیز کسی کو دے دی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو وہ امانت ہے. مطلب سیکرٹس بھی امانت ہوتے ہیں بھائی. امانت ہے خرم بھائی. اگر کوئی بندہ آپ کو اپنی پرسنل باتیں بتا رہا ہے تو وہ بھی ایک امانت ہے آپ پہ. مطلب یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی آپ نے کسی کے سیکرٹ سے لیا اور آگے جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا، تو یہ امانت میں خیانت ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی یہی ہے. تو خیر اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا وجہ بنتی ہے کہ جو لوگ امانت میں خیانت کر دیتے ہیں؟ خرم بھائی دیکھیں سارا حساب کتاب ہوتا ہے نیتوں کا، ٹھیک ہے. نیت ہے صاف تو منزل ہے آسان، ٹھیک ہے. جب ایک انسان کی نیت ہی خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے امانت دے دی اس کو، صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑوں کی اصلیت تب نکل کے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ ان کو آزماتے ہو. اچھا صحیح ہے. وہ کسی بھی طریقے سے آزما سکتے ہو. صحیح ہے. ضروری نہیں ہے خالی آپ جو ہے وہ پیسوں کی حد تک آزماؤ، آپ وہ باتوں کے لیے بھی آزما سکتے ہو، آپ وہ چھوٹی چیز کے لیے بھی آزما سکتے ہو. مطلب یار یہ تو بہت غلط چیز ہے. مطلب دیکھیں نا یار، آپ کسی کو جو ہے نا وہ کوئی چیز دے دیں یا کوئی بات بتا دیں یا کوئی چیز رکھوا دیں، اب کیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ ٹرسٹ کر کے کریں. خرم بھائی ہوتا ہی ہے کہ لیٹ سپوز ہم چیزوں کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں دوستوں میں کافی جو ہے وہ شیئرنگس ہو رہی ہوتی ہیں. اچھی بات ہے شیئرنگس کیئرنگ. ہم لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ پرائیویٹ ڈیٹا بھی ہوتا ہے آپ کا، پرائیویٹ نمبرز بھی ہوتے ہیں، لوگ نکال لیتے ہیں، میسیجز بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے تو بھروسہ کر کے دے دیا، ٹھیک ہے. اب اگلے نے کیا کیا، نمبر نکال لیے، تصویریں نکال لی، آگے فارورڈ کر دی، بلیک میل کرنا شروع کر دیا. ایسا ہی ہے. ایسے بھی کرتے ہیں کہ کوئی ویڈیو پوسٹ کر دیتے سوشل میڈیا پہ بدنام کرنے کے لیے، وہ وائرل بھی ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ اوبیسلی وہ عزت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور معاملہ کیا ہوتا ہے، آپ نے امانت میں خیانت کر دی. مطلب اسی طریقے سے ہوتا ہے نا کہ ریسنٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا تھوڑے ٹائم پہلے کہ جی ایک خاتون نے جو ہے نا اپنا موبائل کسی دکان پر صحیح ہونے کے لیے دیا تھا. اب دیکھیں دکاندار کا کام تھا موبائل کو صحیح کرنا، ٹھیک ہے، اس کا یہ کام نہیں تھا کہ اس کے پرسنل ڈیٹا کے اندر جا کے جو ہے نا وہ انٹرفیئر کرے یا اس کو نکالے یا اس کو آگے پیچھے کرے. اس نے کیا کیا کہ اس کے جو ہے وہ ڈیٹا کو نکالا اور اس کو جو ہے نا وہ نیٹ کے اوپر جو ہے وہ دے دیا. اس سے کیا ہوا کہ اس کی عزت جو ہے وہ خراب ہو گئی. تو یہ بڑے خطرناک معاملات ہوتے ہیں.
مطلب یہ اس چیز کے اندر بھی لایا کر رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی کام آیا ہے, آپ اپنے کام کی حد تک رہیں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ جو ہے اپنے کام سے باہر جائیں اور ایسا کام کر دیں کہ جو امانت میں خیانت ہو جائے. آپ کا کام تھا صرف اس چیز کو ٹھیک کرنا, آپ اس طریقے سے کیوں کرتے ہیں؟ مطلب یار خرم بھائی نے بڑی اچھی مثال دی. اسی سے ہم ایک مثال اور اٹھاتے ہیں کہ ہم کوئی ریپیئرنگ کے لیے چیز دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے ایک میکینک کو گاڑی دی, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, بائک دی, صحیح ہے, یا موبائل ریپیئر کے دیا, صحیح ہے. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کے پارٹس چرا لیتے ہیں. امانت میں خیانت ہو گئی, امانت میں خیانت ہو گئی. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, پارٹس چرا لیتے ہیں. مطلب پتہ کیا کرتے ہیں, پارٹس اوریجنل رکھ لیتے ہیں, جعلی لگا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے, کیا کرتے ہیں, ریپلیس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چاہے وہ بائک ہو, چاہے وہ گاڑی ہو, چاہے وہ موبائل ہو, چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو, چاہے وہ گھڑی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے. مطلب وہ اچھی چیز نکال لیتے ہیں اور خراب چیز لگا دیتے ہیں, سستی چیز لگا دیتے ہیں. تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی. کیسے؟ خرم بھائی آپ نے ایک چیز صحیح کرنے کے لیے دی, اس کا کیا کام تھا؟ اس کا کیا کام, اس کا کام تھا کہ بھائی وہ چیز صحیح کرے اور وہی چیز لگائے. ہاں, اس نے کیا کیا, اچھی چیز نکال لی, خراب چیز لگا دی. مطلب امانت میں خیانت ہو گئی, اور وہ چیز اچھی بنا کے آگے بیچ دی. ہاں, وہ کہیں اور چیز فٹ کر دی, کہیں اور جگہ فٹ کر کے اس کو بیچ دیا. ہاں, مطلب اس طریقے سے یار مطلب یہ بزنس چل رہا ہے, یہ بزنس چل رہا ہے بیسکلی. اچھا, امانت میں خیانت کرنے کا یہ بزنس چل رہا ہے. اچھا, تو یہ اور کہاں لایا کرتی ہے مثال؟ یہ خرم بھائی یہ بہت جگہ لایا کر رہی ہوتی ہے. جیسے کہ دیکھیں ہمارے یہاں بیسکلی بڑا ایک کامن سی چیز چل رہی ہوتی ہے. کیا کہ جیسے ہاسپٹلس میں بڑا چل رہا ہوتا ہے آج کل. یہ جو ہاسپٹلس وغیرہ میں جو کڈنی ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں, دوسری چیزیں ہوتی ہیں, جو ہمارے باڈی پارٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے وہ نکال کے کہیں اور لگا دیتے ہیں, بندے کو بے ہوش کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ دوسری جگہ لگا دیتے ہیں. تو اس کا کہنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے کہ بھائی ایک بندہ گیا آپریشن کرانے, ٹھیک ہے, اس کا ایک ہاتھ کا آپریشن تھا, کیا ہوا, انہوں نے اینستھیزیا دیا, اس کو سن کر دیا, کچھ بھی کر دیا, اس کے بعد جو ہے نا اس کے جسم سے کوئی اہم اعضاء نکال لیا, بھائی اس کو پتہ ہی نہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہو رہا ہے, مطلب اس لیول پہ کام چل رہے ہیں ہمارے یہاں. اچھا, اس لیول پہ جو ہے, تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. خرم بھائی کیا ہے, ہاں, یہ تو ویسے بھی دیکھیں نا, ہمارا جسم کیا ہے, یہ ویسے بھی اللہ کے پاس جانا ہے نا, یہ تو امانت, اس پہ تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر کیا کر رہا ہے, ہم سے بغیر پوچھے کر رہا ہے. ہاں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی چلو میری چیز خراب ہے, چینج کروانی ہے, میں آپ نے ڈونر ارینج کیا, جو بھی کیا, آپ کو پتہ ہے آپ کروا رہے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی باڈی پارٹس میں کیا کیا چینجز وہ کر رہے ہیں. مطلب آپ نے فل بلائنڈ ٹرسٹ کیا ہوا ہے ڈاکٹر پہ, اور ڈاکٹر اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. صحیح ہے. تو اور کوئی مثال دینا؟ کامن سی ایگزامپل ہم آپ کو دیتے ہیں, جیسے آج کل کمیٹیاں چل رہی ہوتی ہیں. کمیٹیاں بیسیکلی کیا ہوتی ہے, ایک امانت بھی کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے. یہ ہوتا ہے جس کو جو ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کو مل جاتی ہے, کیونکہ امانت جس طریقے سے نا ایک بندے کے پاس جمع ہو رہی ہے. صحیح ہے, اس کا وہ غلط فائدہ نہ اٹھائے, وہ لے کے بھاگ نہ جائے. صحیح ہے. اب کیا کرتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. صحیح ہے, اچھے لوگ ہیں وہ دے دیتے ہیں وقت پہ, برے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں دے پاتے, یا وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں, امانت میں خیانت کر دیتے ہیں. نہیں, اس کی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں, دیکھیں کمیٹی ہے, ایک شخص کے پاس جمع ہو رہی ہے, اب اس کو کتنی ہی بڑی ضرورت کیوں نہ پڑ جائے, اگر وہ امانت دار ہے, وہ جو ہے ان پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی آگے پیچھے نہیں کرے گا, چاہے اس کو کتنی بڑی ضرورت پڑی ہو. کیونکہ دیکھیں یہ امانت کی بات ہے, کسی اور کا دیا ہوا پیسہ ہے, آپ کا اپنا نہیں ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ یار چلو ٹھیک ہے, میں ابھی خرچ کر لیتا ہوں, بعد میں ڈال دوں گا, پیسے پورے کر کے میں دے دوں گا, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, مطلب میں بعد میں پورے کر دوں گا, یہ بھی غلط ہے. ایسا ہی ہے. جیسے ہم آپ کو بڑے اسکیل پہ ایک مثال دیتے ہیں, جیسے این جی اوز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, این جی اوز کی ایک ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے بھائی, آپ نے یہاں سے ڈونر جو تھا آپ نے, ٹھیک ہے, وہاں سے لے کے ضرورت مند والے کو, بندے کو دیا. اب وہ کیا کرتے ہیں, یہاں سے لیتے ہیں, امانت لی, مگر یہاں نہیں پہنچائی. مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کی بات ہو رہی ہے, مطلب اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اسد بھائی کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بھائی سب کو کہہ رہے ہیں, ایسے ہی. تو پھر کیا کہہ رہے تھے آپ؟ تو کیا کرتے ہیں, وہ خیانت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس پرٹیکولر بندے تک پہنچتی ہی نہیں وہ چیزیں, وہ پیسہ ہی نہیں پہنچتا, وہ چیزیں ہی نہیں پہنچتی. کیا کرا آپ نے, امانت میں خیانت کیا. اچھا, اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ لیول پہ کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو ہمارے لیے بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے روڈیں بناؤ, ٹھیک ہے, اپنا سیوریج سسٹم صحیح کرو. ہم نے ایک ویڈیو بھی کری تھی سیوریج سسٹم پہ کہ فنڈس ملتے ہیں, لگتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب ہم نے ویڈیو کی تھی سیوریج سسٹم آف پاکستان, لنک آپ کو اوپر شو ہوگا اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا. جب یہ ویڈیو ختم ہو جائے تو آپ اس کو جا کر ضرور دیکھیے گا. اس میں ہم نے بہت بریفلی ڈیفائن کیا تھا کہ بھائی ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, ہمارے جو گٹروں کا نظام ہے وہ کیوں تباہ ہے, کیا معاملات ہیں. تو اس ویڈیو کے بعد آپ اس کو جا کر ضرور دیکھیے گا. تو اسد بھائی آپ کیا بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ کو پیسہ ملتا ہے, گورنمنٹ لگاتی ہی نہیں ہے ہم پہ. کیا کیا آپ نے, امانت میں خیانت کی. ہمارے ٹیکسز سے کیا کیا, ہم پہ لگا ہی نہیں وہ پیسہ, وہ اپنی جیبوں میں بھر لیا. میں کہنا چاہوں گا مطلب بھائی جہاز جا رہے ہیں تو دیکھیں ہم نے ویڈیو بنانی ہے, تو ہم ابھی اس کو اسٹاپ نہیں کر رہے ہیں, ابھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ سستا پوڈ کاسٹ ہے. ہاں خیر.
तो क्या होता है खुरम भाई, अमानत में खयानत। हाँ जो पैसा हम पे लगना होता है वो पैसा हम पे लगता ही नहीं है। देखें ना, इस तरीके से भी होता है कि देखें, एक मिसाल है, किसी को जो है ना आपने किराए पे कोई चीज़ दी, ठीक है, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, कुछ भी दे दी, ठीक है। अभी तो हमने पहले बात की थी किस चीज़ की, कि किसी मैकेनिक के पास गई, ठीक है। अभी एक बात है कि आपने एक घर जो है किसी को किराए पे दे दिया, एक गाड़ी जो है किसी को किराए पे दे दी। उसमें होता ये है कि लोग जो हैं उसमें से कोई ना कोई चीज़ जो है वो निकाल के आगे बेच देते हैं। भाई वो तो छोड़े, चीज़ें तो निकाल के आगे बेचते हैं, वो आगे गाड़ी बेच देते हैं। हाँ मतलब ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। ये बड़ा आजकल कॉमन चीज़ चल रही है, लोग रेंट पे गाड़ियाँ लेते हैं और वो आगे गाड़ी पहना देते हैं। गाड़ी भी पहन जाती है, सुनो, गाड़ी तो पहन जाती है, घर भी बेच देते हैं, घर भी रेंट का घर बेच देते हैं। हाँ मतलब सलाम है हमारे लोगों पे, हाँ। कि मतलब दिमाग माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना दिया है हमें, मगर वो लगाना नेगेटिव में ही में है। भाई रेंट की गाड़ी कभी आपने सुना है बेचते हुए, या रेंट का घर कभी सुना है बेचते हुए? नहीं सुना है। क्या मतलब, क्यों नहीं सुना? नहीं मतलब करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ मतलब एक बंदा है, उसने जो है ना एक किराए पे घर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाप ने जो है ना वो जाली सेल एग्रीमेंट बनाकर दिखा दिया कि मैंने जो है सारी पेमेंट जो है वो कैश के अंदर की है, तकरीबन 80 लाख रुपए कैश की पेमेंट कोई करता है आजकल के दौर में? 80 लाख रुपए, ये कोई सेंस की बात है? और उसके ऊपर जो है वो केस पेंडिंग है कि भाई मैंने कैश में पेमेंट कर दी थी, और उसका बेटा किराएदार था। उन्होंने क्या किया कि भाई हमने जो ये घर खरीद लिया, और उसके बाद ना इतनी डिटाई से वो जो है ना वो केस परसू भी कर रहे हैं और केस पे केस फाइल किए जा रहे हैं। ऐसा होता है भाई, ऐसे ही। ये देखिए, हम आपको वो बातें बता रहे हैं जोक्स अपार्ट की जो सोसाइटी में चल रहा है। हाँ ठीक है, ये मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के साथ हुआ है। खुर्रम भाई आपको इस बात से बता रहे हैं, खुर्रम भाई का तरह लिंक है लॉ वगैरह इसके हवाले से। मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है कि रेंट की गाड़ियाँ आगे बेच दी हैं। हाँ मतलब ये बात पे भी आप ज़रा होशियार रहेगा कि अगर आप कोई किसी को गाड़ी रेंट पे दे रहे हैं तो ऐसे ना दें, सोच समझ के दें। का मकसद सिर्फ इतना सा है कि भाई ये चीज़ जो है आपको अमानत में दी जा रही है, और हो ये रहा है कि भाई लोग जो है ना उसको आगे बेच के साइड पे हो रहे हैं। मतलब यार ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही है कि ईमानदारी जो है अपने अंदर लेकर आएँ, ठीक है। देखें, किसी का पैसा, किसी की चीज़ें, किसी की बातें, सही है, अगर आप उसमें खयानत करोगे तो देखें आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा हो जाएगा, मगर यकीन जाने इन लॉन्ग टर्म आप दर बदर की ठोकरें खाएंगे। अरे भाई ऐसा होता है ना कि यार जैसी करनी वैसी भरनी। हमने जो है ना इसके ऊपर एक वीडियो की थी, लिंक आपको ऊपर शो होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। उसके अंदर हमने बहुत ब्रीफली डिफाइन किया था कि इंसान जो करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है। तो असद बताएं कि कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि देखें, कोई बंदा अगर आप पे भरोसा करके आपको अमानत दे रहा है ना, ठीक है, तो उसका पास रखें, उसका भरोसा ना तोड़ें। उसका भरोसा आप तोड़ेंगे तो यकीन जाने दुनिया से भरोसा उठ जाएगा। तो कोशिश किया करें अमानत में खयानत ना करें। तो कहने का मकसद इतना सा है कि देखें, अगर आपको कोई भी चीज़ अमानतन दी जा रही है, चाहे वो बात हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे कोई कारोबारी क्यों ना हो, जैसे लोग जो है ना वो किसी को अमानतन जो है ना अपना कारोबार सौंप के चले जाते हैं, मैं सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो है ना अगर आप खयानत करेंगे, देखें यहाँ तो आप बच जाएंगे, ठीक है, अगला बंदा हो सकता है आपको माफ़ भी कर दे, अगला बंदा आपकी परेशानी भी समझ जाए, इन केस बंदा कोई परेशान था। लेकिन क्या होगा जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तो एक एक चीज़ का जो है ना वो हिसाब देना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।